رسالہ مئی 2018۔ روزہ برائے ترک۔ روزے کے بارے میں ایک حدیث قدسی آئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: روزہ صوم میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے دار میرے لیے اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، وہ میرے لیے اپنا کھانا اور اپنا پانی چھوڑتا ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جبکہ وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی جبکہ وہ اپنے رب سے ملے گا۔ صحیح بخاری۔ روزے کی اصل اہمیت اس کی اسپرٹ میں ہے، نہ کہ اس کے فارم میں۔ روزے کی حقیقت ترک یا چھوڑنا ہے۔ روزے میں روزے دار یہ کرتا ہے کہ وہ مخصوص اوقات میں عارضی طور پر کھانا اور پانی چھوڑ دیتا ہے۔ اس چھوڑنے کے عمل کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، بشرطے کہ یہ چھوڑنا خالص اللہ کے لیے ہو۔ روزے میں کھانے اور پینے کا ترک علامتی ترک ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ روزے دار اپنی عادت کو یا اپنی کسی محبوب چیز کو اللہ کے خلاف سمجھ کر چھوڑ دے۔ سچا روزے دار وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں یہ طے کرے کہ وہ اپنی قابل ترک عادتوں کو دریافت کرے گا اور ہر دن کم از کم ایک عادت کو اللہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ یہ گویا اللہ کے لیے ایک خود انضباطی یا سیلف ڈسپلن کا معاملہ ہے۔ اس خود انضباطی کے عمل میں چھوڑنے کی بہت سی چیزیں ہیں، مثلا ایک سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق دوسروں سے بیان کرنا، مجلس میں ہنسنا اور مذاق اڑانا، ایک آدمی بول رہا ہو تو اس کی بات ختم ہونے سے پہلے بولنا، وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا نہ کرنا، غیر سنجیدہ گفتگو کرنا، منفی رویہ اختیار کرنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا، بات چیت میں بے احتیاطی کا انداز اختیار کرنا، دسترخوان پر کھانا اور پانی چھوڑنا، تکلف کا طریقہ اختیار کرنا، دھکا دے کر آگے بڑھنا، دلیل کے بجائے عیب جوئی کی زبان بولنا، زیادہ بولنا یا زور زور سے بولنا وغیرہ۔ رزق پلس۔ قرآن میں روزے کا حکم سورہ بقرہ کی آیت 183 تا 187 میں آیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں روزے کے بارے میں بہت سی روایتیں آئی ہیں، مثلا مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کے تحت جو حدیثیں آئی ہیں ان کی تعداد 152 ہے، اور ابو بکر الفریابی کی کتاب الصیام میں ایسی احادیث کی تعداد 192 ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں ایک طویل روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ اس روایت کا ایک جز یہ ہے: وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1887، یعنی اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رزق بڑھانے سے مراد مادی رزق بڑھانا نہیں ہے، بلکہ روحانی رزق یا اسپریچول فوڈ بڑھا دینا ہے۔ رمضان میں مومن وہی رزق لیتا ہے جو رزق وہ عام مہینوں میں لیتا ہے، لیکن نفسیاتی اعتبار سے رمضان کا رزق مومن کے لیے رزق پلس بن جاتا ہے۔ حضرت مریم کے جس رزق پر حضرت زکریا کو تعجب ہوا تھا وہ یہی رزق پلس تھا، یعنی بظاہر حضرت مریم کا رزق وہی تھا جو دوسرے تمام لوگوں کو ملتا ہے، لیکن حضرت مریم کی روحانی ترقی یا اسپریچول ڈیولپمنٹ کی بنا پر ان کا رزق پلس بن جاتا تھا، یعنی رزق کو لیتے ہوئے ان کے اندر ربانی خیالات جاگتے تھے، شکر الہی کے نئے نئے آئٹم ان کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے، اس بنا پر ان کی زبان سے ذکر اور دعا کے نئے نئے کلمات ادا ہوتے تھے۔
اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کر دی کہ موسم سرما میں موسم گرما کے پھل اور موسم گرما میں موسم سرما کے پھل۔ رمضان کا رزق ایسے انسان کے لیے رزق پلس بن جاتا ہے جو رمضان سے پہلے اللہ کی یاد اور اللہ کے شکر میں جیتا ہو۔ ایسا آدمی گویا بیدار آدمی ہے۔ اس کی بیداری اس کے لیے رمضان کے رزق میں نئے ربانی پہلو کا اضافہ کر دیتی ہے۔ یہی مطلب ہے رزق کے رزق پلس ہونے کا۔ تذکیر بالقرآن۔ قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی پس تم قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کرو جو میری وعید سے ڈرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن سے تذکیر یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی وعید یاد دلا کر انہیں متنبہ کیا جائے اور اس کے مطابق ان کو ذمہ دارانہ زندگی گزارنے پر تیار کیا جائے۔ وعید کا لفظی مطلب ہے ڈراوا یا وارننگ۔ یہ ڈراوا کیا ہے؟ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈراوا یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ خالق نے اس دنیا میں انسان کو جو نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ ایک لازمی ذمہ داری وابستہ ہے۔ وہ یہ کہ آخرت میں انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے زندگی میں ملی نعمتوں کا اعتراف کیا یا تم نے بے اعترافی کی زندگی گزاری۔ یہ حقیقت قرآن کی آیت سے معلوم ہوتی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ انسان ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوتا ہے جو اس کے لیے کسٹم میڈ ورلڈ ہے۔ پیدا ہوتے ہی انسان کو وہ تمام چیزیں ملنے لگتی ہیں جن پر اس کی زندگی کا انحصار ہے، مثلاً پانی، غذا، روشنی، آکسیجن، کشش ارض، گریویٹیشنل پل وغیرہ۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے لازمی طور پر ضروری ہیں، اور وہ سب پیشگی طور پر زمین کے اوپر مہیا کر دی گئی ہیں۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں کو پہچانے، وہ ان نعمتوں کو شعور کی سطح پر دریافت کرے، وہ ان نعمتوں کا اعتراف یا اکنالج کرے۔ ان نعمتوں کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ نعمتوں کے اعتراف کے لیے انسان مجبور نہیں ہے، لیکن اعتراف یا بے اعترافی دونوں کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا، یعنی اعتراف پر انعام ہے اور بے اعترافی پر شدید پکڑ۔ اس حقیقت کو قرآن کے ذریعے سے کھولنے کا نام تذکیر بالقرآن ہے۔ آسان برائے ذکر۔ قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر ایسے انداز میں کی جانی چاہیے جو انتہائی حد تک عام فہم ہو۔ اس کا قدر مشترک یہ ہو کہ قرآن سے ہر انسان بآسانی نصیحت لے سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر جو بھی کی جائے اس کے اندر کمال درجے میں وضوح یا کلیرٹی پائی جاتی ہے۔ مثلاً قرآن کی اس آیت کو آپ پڑھیں اور اس میں غور کریں، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے بھی، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔
قرآن کے تصور تیسیر کے مطابق آپ غور کریں تو اس میں آپ کو نصیحت کا یہ بالکل آسان پہلو ملے گا کہ خالق نے پہلے دور میں انسان کو فطرت کی سواریاں دیں، مثلاً گھوڑا، خچر اور گدھا۔ پھر فطرت یا نیچر میں ایسی ٹیکنالوجی رکھ دی جس کو دریافت کر کے آدمی موٹر کار اور ہوائی جہاز جیسی مشینی سواریاں بنائے، اور اس کے ذریعے اس کے لیے زیادہ تیز رفتار سفر ممکن ہو جائے۔ یہ تفسیر مبنی بر تیسیر کی ایک مثال ہے۔ یہ تفسیر ہر آدمی کے لیے قابل فہم ہے۔ اس تفسیر میں ہر عورت اور ہر مرد کے لیے شکر کا سامان ہے۔ جو شخص اس تفسیر کو لے کر سوچے گا اس کے اندر ربانی شخصیت پرورش پائے گی، قرآن کی صداقت پر اس کا یقین بڑھے گا، اس کے اندر تخلیقی طرز فکر یا کریٹو تھنکنگ بیدار ہوگی، اللہ کے وجود کے بارے میں اس کا یقین بہت بڑھ جائے گا۔ انہیں صفات کا نام ذکر یا نصیحت ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو کسی انسان کے اندر ایمان کا وہ درخت اگاتی ہیں جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ حجت کا دور۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں ایک روایت آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک بڑا فتنہ ظاہر ہوگا۔ اس کے قائد کو حدیث میں دجال کا نام دیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 2937، ابو داؤد حدیث نمبر 4321، سنن الترمذی حدیث نمبر 2240، سنن النسائی الکبریٰ حدیث نمبر 10717، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4075، مسند احمد حدیث نمبر 17629، المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 7644 وغیرہ۔ ایک روایت میں دجال کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم وان یخرج ولست فیکم فامرؤ حجیج نفسہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 2937۔ ان روایتوں میں کہا گیا ہے کہ دجال کا مقابلہ حجیج کرے گا۔ اگر دجال رسول اللہ کے زمانے میں ظاہر ہوگا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں حجیج ہوں گے، اور اگر وہ بعد کے زمانے میں ظاہر ہوگا تو امت کا کوئی فرد اس کے مقابلے میں حجیج ہوگا اور دجال کو حجت کی سطح پر مغلوب کرے گا۔ حجہ یحجو کا معنی ہے حجت سے غالب آنا۔ اس کا اسم فاعل ہے حجیج۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حجت میں غالب آنے والا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال دور حجت یا ایج آف ریزن میں ظاہر ہوگا۔ دجال دور سیف یا ایج آف سورڈ کا فتنہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ دور حجت یا ایج آف ریزن کا فتنہ ہوگا۔ دجال کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ زیادہ تر تمثیل کی زبان میں ہیں۔ ان روایتوں کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ تمثیل کی زبان کو تعین کی زبان میں بدلا جائے۔ اس کام کا اصول کیا ہوگا؟ وہ اصول یہ ہوگا کہ دور حجت کا مطالعہ کیا جائے اور دور حجت کے احوال کے اعتبار سے احادیث کی تشریح کی جائے۔ مثلا دجال کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ آور ہوگا۔ آور کا لفظی مطلب ہوتا ہے یک چشم، یعنی ایک آنکھ والا، ون آئیڈ، لیکن اس سے مراد وہ انسان ہے جو لوگوں کو بری رہنمائی دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی اصل صرف یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کے ساتھ غلط رہنمائی یا مس لیڈ کا معاملہ کرے گا۔ چونکہ غلط رہنمائی کا عمل وہ نہایت ہوشیاری کے انداز میں انجام دے گا، لوگ اس کی غلط رہنمائی کو صحیح رہنمائی سمجھ لیں گے۔ اس لیے اس کو حدیث میں دجال دا گریٹ ڈسیور کہا گیا ہے۔ یہ بات کہ دجال کا ظہور دور حجت میں ہوگا، اس میں ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے
جو دجال کے مقابلے کے لیے نکلے۔ ان کو جاننا چاہیے کہ دجال کا مقابلہ نہ تلوار سے ہوگا اور نہ بندوق یا گن سے ہوگا۔ بمباری یا خودکش بمباری یا سوئسائڈ بومبنگ بھی دجال کے مقابلے کے لیے بالکل کارآمد نہ ہوگی۔ دجال کا کامیاب مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس زمانے کے لوگ حجت کی زبان سیکھیں تاکہ وہ اسی زبان میں دجال کا مقابلہ کر سکیں جس زبان میں دجال لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ تاریخ کے دوسرے فتنوں کے مقابلے میں یہ ایک مختلف فتنہ ہوگا۔ قدیم دور کے تمام فتنے تشدد یا وائلنس کے فتنے تھے۔ قدیم دور کے ارباب فتنہ تشدد کے ہتھیار کے ذریعے لوگوں کو مغلوب کرتے تھے، لیکن بعد کے زمانے میں ظاہر ہونے والا یہ فتنہ حجت یا ریزن کے ذریعے گمراہ کرے گا۔ ایسی حالت میں جو لوگ حجت کے ذریعے دجال کے فریب میں مبتلا ہوں، ان کو دجالی فریب سے نکالنے کے لیے دوبارہ حجت یعنی عقلی استدلال کا طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ ان لوگوں کی خصوصی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھیں۔ اللہ کی یہ مدد یقینی طور پر اس نسبت سے آتی ہے جس نسبت سے عمل مطلوب ہے۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو دجالی فتنے کے زمانے میں جو مقابلہ ہوگا وہ مبنی پر عقل یا ریزن بیسڈ مقابلہ ہوگا۔ اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ دجالی فتنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے دلائل عقلی کا ظہور فرمائے جس کی مدد سے اہل ایمان دجالی فتنے کا کامل خاتمہ کر سکیں۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو سچائی بیان کی گئی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، مگر پہنچانے کا مطلب صرف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو بات کہی جائے وہ مخاطب کے ذہن کو ایڈریس کرنے والی ہو، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یعنی ان کو اس طرح بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اس طرح دعوت میں ایک اور عنصر شامل ہو جاتا ہے اور وہ ہے مدعو کے ذہن کی رعایت۔ اگر آپ دعوت کا کام اس طرح کریں کہ قرآن و حدیث میں جو بات کہی گئی ہے خود اپنے ذہن کے مطابق اس کی شرح کر دیں تو یہ حقیقی معنوں میں دعوت کا کام نہیں ہوگا۔ کوئی کلام اس وقت دعوت بنتا ہے جبکہ آپ اپنی دعوت میں دو تقاضوں کو پورا کریں۔ ایک یہ کہ آپ قرآن و سنت کا مطالعہ غیر متاثر ذہن کے ساتھ کریں اور اس کا مدعا بے کم و کاست انداز میں جاننے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو تقریر یا تحریر کے ذریعے مخاطب کے سامنے بیان کریں۔ مگر مطلوب دعوت کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ مطلوب دعوت وہ ہے جس میں داعی غیر جذباتی انداز میں مدعو کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر مدعو کے ذہن کو ایڈریس کرنے والے انداز میں خیر خواہانہ طور پر اس کو اپنا مخاطب بنائے۔ دعوت اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے دوسری تحریکوں کی طرح ایک تحریک ہے، مگر دعوت اور دوسری تحریکوں میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ دوسری تحریکیں عام طور پر رد عمل کے ذہن کے تحت چلائی جاتی ہیں، یعنی سماج میں کوئی چیز نظر آئی جو دیکھنے والوں کے لیے بظاہر غلط تھی، اس پر دیکھنے والوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور یہ رد عمل دھیرے دھیرے ایک تحریک بن گیا۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو تمام تحریکیں عملاً رد عمل کی تحریکیں ہوتی ہیں، لیکن دعوت کی تحریک کسی بھی درجے میں رد عمل کی تحریک نہیں ہے۔ دعوت داعی کی طرف سے نصح یا ویل وشنگ کا اظہار ہے اور بس۔ امت کا رول۔
قرآن میں ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن اتارا تاکہ وہ سارے عالم کے لیے خبردار کرنے والا بنے۔ قرآن 7ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں اترا۔ اس وقت پیشن گوئی یا پریڈکشن کی زبان میں یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن سارے عالم میں پھیلے گا، یہاں تک کہ اس کا پیغام زمین پر بسنے والے ہر مرد اور ہر عورت تک پہنچ جائے گا۔ یہی بات حدیث رسول میں اس طرح بیان کی گئی ہے، لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ مسند احمد، یعنی زمین پر کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں بچے گا مگر اللہ اس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا، عزت والے کو عزت کے ساتھ، ذلت والے کو ذلت کے ساتھ، یعنی اسلام کا پیغام ماننے والوں تک بھی اور نہ ماننے والوں تک بھی۔ یہ حدیث رسول پیشگی خبر کی زبان میں یہ بتا رہی ہے کہ آخری دور میں امت کا فائنل رول کیا ہوگا۔ وہ رول یہ ہوگا کہ امت اپنے زمانے کے مواقع کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے کلام یا ورڈ آف گاڈ کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچا دے، یہاں تک کہ کوئی عورت یا مرد اس سے بے خبر نہ رہے۔ اس حدیث میں کلمۃ الاسلام سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کو ہر انسان تک پہنچانا کسی پراسرار طریقے پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ دوسرے واقعات کی طرح اسباب کے ذریعے ہوگا۔ بعد کے دور میں ایسے اسباب انسان کی دسترس میں آئیں گے جن کو استعمال کر کے امت خدا کی کتاب کو تمام انسانوں تک پہنچا دے۔ قرآن کو سارے عالم تک پہنچانا ایک ایسا کام ہے جو امت مسلمہ محض اپنی طاقت سے نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ نے تاریخ کو اس طرح مینج کیا ہے کہ دوسری قومیں بھی اس تاریخی کام میں تائیدی رول یا سپورٹنگ رول ادا کریں۔ یہی بات حدیث رسول میں اس طرح بیان کی گئی ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح بخاری، اللہ ضرور اس دین کی تائید فاجر انسان کے ذریعے بھی کرے گا۔ اس حدیث میں فاجر انسان سے مراد سیکولر انسان ہے، یعنی مستقبل میں ایسے لوگ اٹھیں گے جو بظاہر اپنے مادی مقاصد کے لیے اسباب پیدا کریں گے، مگر یہ اسباب عملاً اہل دین کے لیے سپورٹ بن جائیں گے۔ اس حدیث میں سیکولر معید یا سیکولر سپورٹر سے مراد وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانے میں مغربی تہذیب یا ویسٹرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ مغربی تہذیب ایک مادی تہذیب ہے، اس نے اپنے مادی مقاصد کے لیے بہت سے نئے اسباب پیدا کیے، مگر یہ اسباب عملاً قرآن کی عالمی اشاعت کا ذریعہ بن گئے۔ مغربی تہذیب نے پہلی بار دنیا کے جغرافیہ کو پوری طرح ایک معلوم واقعہ بنا دیا۔ مذہبی آزادی موجودہ زمانے میں انسان کا ایک مسلمہ حق یا ایکسیپٹڈ رائٹ بن گئی۔ موجودہ زمانے میں پرنٹنگ پریس اور الیکٹرانک کمیونیکیشن جیسی چیزیں وجود میں آئیں، جن کے ذریعے پہلی بار عالمی ابلاغ یا گلوبل کمیونیکیشن ممکن ہو گیا۔ لائبریری کلچر آخری حد تک عام ہو گیا ہے۔ سیاحت یا ٹورزم کا ظاہرہ وجود میں آیا، جس کی صورت میں گویا مدعو خود دائی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ لوگوں میں کھلا پن یا اوپن نیس کا مزاج پیدا ہوا، جس کی بنا پر لوگ غیر متعصبانہ انداز میں مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے لگے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے اسباب اہل دین کے لیے تائید یا سپورٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار یہ ممکن ہوا ہے
کہ اہل دین ان کو استعمال کر کے قرآن کے اعلان اور پیغمبر اسلام کی پیشن گوئی کو واقعہ بنا دیں۔ اب آخری وقت آ گیا ہے کہ اہل دین اٹھے اور قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچا دے تاکہ انسان اس خدائی ہدایت سے رہنمائی لے کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکے۔ 21ویں صدی میں قرآن کی عالمی تبلیغ آخری حد تک ممکن ہو چکی ہے۔ اس امکان کو واقعہ بنانے کی شرط صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ نفرت اور تشدد کے کلچر کو مکمل طور پر ختم کر دے۔ وہ پرامن ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے تمام قوموں تک قرآن کا پیغام پہنچا دے۔ ہر انسان پیدائشی طور پر حق کا متلاشی ہے۔ ہر انسان اپنی فطرت کے زور پر حق کا طالب بنا ہوا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں مسلمان اپنی غلط سوچ کے تحت نفرت اور تشدد کے کلچر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کلچر نے داعی اور مدعو کے درمیان دوری کا ماحول قائم کر دیا ہے۔ امت مسلمہ پر فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر نفرت اور تشدد کے موجودہ کلچر کو ختم کر دے اور پوری طرح امن کا ماحول قائم کر دے۔ اس کے بعد فطری طور پر ایسا ہوگا کہ قرآن کا پیغام ہر جگہ پہنچنے لگے گا۔ آج امت مسلمہ کو یہ کرنا ہے کہ وہ نفرت اور تشدد کے کلچر کو ختم کر کے امن کلچر کو اپنائے اور دعوت کی پرامن پلاننگ یا پیسفل پلاننگ کرے اور خالص پرامن انداز میں سارے عالم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دے۔ یہی امت مسلمہ کا فائنل رول ہوگا۔ اسی رول کی ادائیگی کے نتیجے میں امت مسلمہ کو دوبارہ وہ سرفرازی حاصل ہوگی جس کا تاریخ کو انتظار ہے۔ دعوت کی اس عالمی مہم کے لیے دوسرے معروف طریقوں کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ خالص مثبت ذہن کے تحت اعلیٰ معیار کا ایک ٹی وی چینل قائم کیا جائے۔ اس کے ذریعے تمام بڑی بڑی زبانوں میں دعوتی پروگرام نشر کیے جائیں۔ یہ کام مکمل طور پر پرامن دعوت کے تصور کے تحت کیا جائے۔ اس میں نہ مسلمانوں کی مفروضہ مظلومیت کی داستان کا ذکر ہو اور نہ مسلم فخر کا تذکرہ کیا جائے۔ اس ٹی وی کی نشریات تمام تر دعوت اللہ کے اصول پر مبنی ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی نشریات لازمی طور پر عصر حاضر کے اسلوب میں ہوں تاکہ وہ آج کے انسان کے ذہن کو ایڈریس کر سکیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے اس بات کو پوری طرح ممکن بنا دیا ہے کہ خداوند رب العالمین کا پیغام ہر گھر میں اور ہر انسان تک پہنچ جائے۔ عالمی دعوت کا یہی وہ واقعہ ہے جس کو حدیث میں شہادت اعظم کہا گیا ہے۔ ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، صحیح مسلم۔ نبیوں کا ماڈل۔ ہر زمانے میں اور ہر مقام پر اللہ کے پیغمبر انسان کی ہدایت کے لیے آئے۔ ایک روایت کے مطابق ان نبیوں کی مجموعی تعداد 1,20,000 سے زیادہ تھی، صحیح ابن حبان۔ ان تمام پیغمبروں کا ماڈل بنیادی طور پر ایک تھا۔ پیغمبروں نے اس ربانی ماڈل کو اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے زمانے میں اختیار کیا۔ اس سلسلے میں قرآن کی کچھ آیتوں کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حکیم اور علیم ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی، اور ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں
اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی۔ ان میں سے ہر ایک صالح تھا، اور اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی۔ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو ہم نے چن لیا اور ہم نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے سرفراز کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، بس اگر یہ مکہ والے اس کا انکار کر دیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، بس تم بھی ان کے طریقے پر چلو۔ کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ یہ ربانی ماڈل بنیادی طور پر 2 اصولوں پر مشتمل تھا: توحید کی پرامن دعوت، رجز سے کامل پرہیز۔ ہر پیغمبر نے بنیادی طور پر اسی ماڈل کی پیروی کی، البتہ حالات کے اعتبار سے ہر ایک کا انطباق یا اپلیکیشن مختلف تھا۔ ان کے درمیان ظاہری فرق کو نظر انداز کیا جائے تو ہر پیغمبر کا ماڈل اصولی طور پر ایک نظر آئے گا۔ رجز کا لفظی مطلب گندگی یا ڈرٹ ہے۔ رجز کا لفظ یہاں مشن کی نسبت سے آیا ہے۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو یہاں ترک رجز کا مطلب یہ ہے کہ نزاعی طریقہ یا کنفرنٹیشنل میتھڈ سے پرہیز کرو، اور اپنے کام کے سلسلے میں ہمیشہ غیر نزاعی طریقہ یا نان کنفرنٹیشنل میتھڈ اختیار کرو۔ رجز کا یہ مفہوم ایک روایت پر غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک روایت میں آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے: ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین احدہما ایسر من الآخر الا اختار ایسرہما، صحیح مسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 معاملے میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دیا گیا جن میں سے ایک دوسرے سے آسان ہوتا تو آپ نے آسان طریقہ چنا۔ آسان طریقہ کیا ہے اور مشکل طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ وہ ہے جو مسئلے کو مسئلے تک محدود رکھے۔ اس کے مقابلے میں مشکل طریقہ وہ ہے جو اصل مسئلے میں دوسرے مسئلے کا اضافہ کر دے۔ مثلاً یہ بات واضح ہے کہ توحید کا داعی اگر دعوت کے ساتھ ٹکراؤ کا طریقہ شامل کر لے تو یقیناً بات بڑھے گی۔ اب پیسفل گفت و شنید کے ساتھ ٹکراؤ اور تشدد کی صورتیں شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح پرامن مشن ڈی ریل ہو کر ایسے راستوں پر چل پڑے گا جہاں اصل مقصد گم ہو جائے گا اور تعمیر کے بجائے تخریب کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کے حالات قرآن و حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، اس سے اس اصول کی تصدیق ہوتی ہے۔ پیغمبر کا نمونہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا مشن ایک تھا۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ تمام مقامات جہاں اللہ کے پیغمبر آئے ان میں سے ہر ایک مقام میں شرک کے مراکز بت خانوں کی صورت میں موجود تھے، لیکن تمام پیغمبروں نے 2 چیزوں میں فرق کیا۔ انہوں نے ہر جگہ لوگوں کو پرامن طور پر توحید کی اصولی دعوت پیش کی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے شرک کے مراکز یا سینٹرز آف شرک کے ساتھ عملی ٹکراؤ سے کامل طور پر پرہیز کیا۔ یہ گویا ڈی لنکنگ کی پالیسی تھی، یعنی توحید کی طرف لوگوں کو پرامن انداز میں بلانا اور اسی کے ساتھ اہل اقتدار سے عدم ٹکراؤ کی پالیسی پر شدت کے ساتھ قائم رہنا۔ یہی طریقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ آپ کی بعثت 7ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں ہوئی۔
اس وقت مکہ کا یہ حال تھا کہ کعبہ کی عمارت کو عملاً بت پرستی کا مرکز بنا دیا گیا تھا، اور اس کا انتظام قبائلی پارلیمنٹ دارالندوہ کے تحت کیا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، مگر اس سے عملی طور پر کامل اعراض کرتے ہوئے آپ نے توحید کی پرامن دعوت لوگوں کے درمیان شروع کر دی۔ رجس کو چھوڑو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں مکہ میں اپنا مشن شروع کیا۔ اس وقت آپ کو ایک بنیادی ہدایت یہ دی گئی، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، یعنی رجس کو چھوڑ دے۔ رجس کا مطلب گندگی ہے۔ وہ رجس کیا تھا جس کو آپ نے چھوڑ کر اپنا مشن چلایا؟ اس کی تفصیل آپ کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کا تعلق آپ کے مشن کے طریقہ کار یا میتھڈ سے تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی روش کو لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نزاعی طریقہ کار یا کنفرنٹیشنل میتھڈ کو چھوڑو اور غیر نزاعی طریقہ کار یا نان کنفرنٹیشنل میتھڈ کو اختیار کرو۔ رسول اللہ کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا مشن پوری طرح غیر نزاعی اصول پر چلایا۔ کعبہ میں اس وقت کے لوگوں نے 360 بت رکھ دیے تھے، مگر آپ نے اس سے ٹکراؤ نہیں کیا بلکہ اس سے اعراض کا طریقہ اختیار کیا۔ مکہ میں دارالندوہ یا ٹرائبل پارلیمنٹ تھا، مگر آپ نے اس میں قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس سے مکمل طور پر اعراض کرتے ہوئے اپنا مشن غیر سیاسی انداز میں چلایا۔ مکہ کے سرداروں نے کہا کہ آپ مکہ چھوڑ دیجیے، تو آپ نے ان کے اس فیصلے پر کوئی ٹکراؤ نہیں کیا بلکہ خاموشی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اس واقعے کی روشنی میں رجس کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر قسم کے ٹکراؤ کو چھوڑتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھا جائے، یعنی مذہبی ٹکراؤ، سیاسی ٹکراؤ، قومی ٹکراؤ یا حقوق کا ٹکراؤ وغیرہ سے مکمل طور پر اجتناب کرتے ہوئے توحید کا مشن جاری رکھا جائے۔ یہی طریقہ ابدی طور پر اہل اسلام کا طریقہ ہے۔ وہ جس ملک یا جس زمانے میں ہو، ہر جگہ میں اسی غیر نزاعی طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ یہی کامیابی کا واحد طریقہ ہے۔ قانون خداوندی کے مطابق کوئی اور طریقہ کامیابی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ احسن القصص کا اعادہ۔ قرآن میں پیغمبر یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یا بیسٹ سٹوری کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ سورہ یوسف۔ احسن القصص کا مطلب ہے بہترین طریقہ کار یا بیسٹ میتھڈ۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے ایک عملی مثال قائم کی اور اس طرح ہر زمانے کے اہل ایمان کو یہ ہدایت دی کہ تم اپنے حالات کے اعتبار سے اس کامیاب طریقہ کار کو اختیار کرو۔ اس طریقہ کار کا خلاصہ تھا اتھارٹی کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرنا اور موجودہ مواقع کو پرامن انداز میں استعمال کرنا۔ حضرت یوسف کے زمانے میں یہ طریقہ کار مصر کے ایک بادشاہ کے ذاتی ذوق کی بنا پر ممکن ہوا تھا۔ موجودہ زمانے میں انسانی تاریخ ایک نئے دور میں پہنچی ہے۔ اب جدید دور کے مسلمہ اصول یا ایکسیپٹڈ نارم کے تحت یہ ممکن ہو گیا ہے کہ احسن القصص کا اعادہ زیادہ وسیع پیمانے پر کیا جائے اور دعوت کو احسن القصص کے اصول پر منظم کر کے عالمی کامیابی حاصل کی جائے۔ قدیم مصر میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ ایک جابر بادشاہ یا ڈسپوٹک کنگ تھا۔ اس کے زمانے میں پیغمبر کے لیے یہ موقع نہیں تھا
کہ وہ احسن القصص کے اصول کو استعمال کریں، لیکن اس سے پہلے حضرت یوسف کے زمانے میں مصر میں ایک اور بادشاہ کی حکومت قائم تھی جو مختلف مزاج کا حامل تھا۔ اس کے مخصوص مزاج کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام احسن القصص کے مطابق وہاں اپنا کام کریں۔ حضرت یوسف کے معاصر بادشاہ نے حضرت یوسف سے کہہ دیا کہ تم مصر کے اقتصادی نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلاؤ، میری شرط صرف یہ ہے کہ تم کو سیاسی تخت کے معاملے میں میرے ساتھ ٹکراؤ سے اعراض کرنا ہے۔ Only I as king will be greater than you۔ اب موجودہ زمانے میں ممکن ہو گیا ہے کہ اس حسن تدبیر کو زیادہ کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جائے، شرط صرف یہ ہے کہ آج کے اہل ایمان حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح وقت کی پولیٹیکل اتھارٹی کے ساتھ ٹکراؤ سے یک طرفہ طور پر اعراض کریں۔ دور قدیم، دور جدید۔ دور قدیم اور دور جدید اصلاً یہ ہے کہ دور قدیم مبنی بر عقیدہ علم پر قائم تھا اور دور جدید مبنی بر دریافت علم پر قائم ہے۔ سائنس اسی کا نام ہے کہ علوم فطرت کے مطالعے سے جو چیز دریافت ہو اس کو مان لیا جائے، اور جو چیز فطرت کے مطالعے سے دریافت نہ ہو اس کو انتظار کے خانے میں ڈال دیا جائے۔ گلیلیو کے زمانے میں جو نظر تھی وہ یہی تھی کہ ٹیلیسکوپ کے مطالعے سے یہ دریافت ہوا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی ہیلیو سینٹرک تھیری نہ کہ جیو سینٹرک تھیری۔ مسیحی طبقہ اپنے روایتی عقیدے کے مطابق اس کے خلاف ہو گیا، اس لیے دونوں کے درمیان متشددانہ نزاع قائم ہو گئی۔ اب مسیحی طبقے نے سائنسی دریافت کو مان لیا ہے، اس لیے اب یہ نزاع بھی ختم ہو گئی۔ سائنس کا علم نہ موافق مذہب علم ہے اور نہ مخالف مذہب علم۔ سائنسی علم دراصل موافق فطرت یا پرو نیچر نالج کا نام ہے۔ سائنس سے نزاع کرنا ایک غیر ضروری کام ہے، کیونکہ سائنس کا موقف کسی نزاع سے متعین نہیں ہوگا، بلکہ صرف اس حقیقت سے متعین ہوگا کہ فطرت کے مطالعے سے کیا بات درست ثابت ہوئی ہے۔ اہل اسلام کے لیے اس معاملے میں یہ سبق یہ ہے کہ وہ مسیحی گروہ کی غلطی کو نہ دہرائیں۔ سائنسی دریافتوں کو وہ مذہبی عقیدے سے نہ جانچیں، بلکہ اس کی واقعیت کو فطرت کے دریافت شدہ قانون کی روشنی میں جانچ کر دیکھیں۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ مغربی سائنس اور مغربی کلچر میں فرق کریں۔ مغربی سائنس مبنی بر دریافت علم کا نام ہے، اس کے برعکس مغربی کلچر مغربی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ وہ ایک سماجی ظاہرہ ہے، نہ کہ کوئی علمی طور پر دریافت شدہ حقیقت۔ سائنس کا تعلق حدیث کے مطابق بصیرت زمانہ سے ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: علی العاقل ان یکون بصیرا بزمانہ، صحیح ابن حبان، یعنی مومن عاقل پر ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے سے باخبر ہو۔ دعا کی حقیقت۔ دعا اگر صالح دعا ہو تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن بڑی بڑی دعائیں ہمیشہ تاخیر کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت ایک آخری پیغمبر کے ظہور کی دعا کی تھی، البقرہ۔ یہ دعا قبول ہوئی، لیکن اس پیغمبر کا ظہور عملاً دعا کے تقریباً 2500 سال بعد پیش آیا۔ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ہمیشہ اسی طرح لمبی مدت کے بعد ظہور میں آتے ہیں۔ بڑی بڑی دعاؤں کے لیے پوری تاریخ کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے حالات کو اس کے مطابق بنانا پڑتا ہے۔ اس لیے قانون قدرت کے مطابق کبھی کوئی بڑی دعا کبھی اس طرح قبول نہیں ہوتی کہ دعا کرنے والے نے دعا کی اور اس کے فوراً بعد اس کی قبولیت بھی سامنے آ گئی۔
دعا کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی اور جب میرے بندے تم سے میری بابت پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے، بس ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر یقین کریں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا بندے کے قریب ہے اور وہ بندے کی دعا کا جواب دیتا ہے، لیکن جواب کی صورت کیا ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں موجود نہیں۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان کے فوراً بعد جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر یقین کریں، اسی میں ان کی فلاح ہے۔ یہاں دعا کے بعد جواب دعا کا ذکر نہیں۔ یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے کہ اس میں کسی بات کے ایک پہلو کا ذکر ایک مقام پر ہوتا ہے اور اس کے دوسرے پہلو کا ذکر دوسرے مقام پر۔ مثلاً قرآن میں قصہ آدم کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کرنے کے بعد جب توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہوئی اور دعا کے الفاظ بھی ان کو تلقین کیے گئے، مگر یہ دونوں بات ایک جگہ موجود نہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ آیت 37 میں توبہ کا ذکر ہے، لیکن جہاں تک الفاظ دعا کا تعلق ہے وہ دوسرے مقام پر سورہ الاعراف میں آیت 23 میں بتائے گئے ہیں۔ یہی اسلوب قرآن کی مذکورہ آیت میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب ریح کی صورت میں ملتا ہے۔ ریح کے لفظی معنی خوشبو یا فریگرنس کے ہیں۔ یہاں ریح کا لفظ سادہ طور پر مہک کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اچھی خبر یا گڈ نیوز ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انسپریشن کی صورت میں آئی تھی، یعنی ان کو یہ انسپریشن آتا تھا کہ خدا ان کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ یوسف علیہ السلام کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو مخصوص انتظام کے تحت مصر کے تخت پر پہنچا دیا۔ دعا کی یہ قبولیت ہر انسان کے لیے مقدر ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط قرآن میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہ خصوصی نعمت اس انسان کو ملتی ہے جو احسان کے درجے میں اس کا استحقاق ثابت کرے، یعنی ہمیشہ اللہ سے پر امید رہے اور ہر حال میں وہ صابرانہ انتظار کی روش پر قائم رہے۔ اس معاملے کی ایک مثال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے 610 عیسوی میں قدیم مکہ میں اپنا مشن شروع کیا۔ وہاں کچھ لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن اکثریت آپ کی مخالف بن گئی۔ آخر کار یہ واضح ہو گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس زمانے میں آپ اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے۔ اس کا ثبوت قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یعنی اور کہو کہ اے میرے رب، مجھ کو داخل کر سچا داخل کرنا اور مجھ کو نکال سچا نکالنا، اور مجھ کو اپنے پاس سے مددگار قوت عطا کر۔ یہ دعا قبول ہوئی، لیکن الفاظ کی صورت میں نہیں بلکہ واقعات کی صورت میں۔ اس زمانے میں ہجرت سے تقریباً 2 مہینے پہلے وہ واقعہ ہوا جو بیت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ بیت عقبہ ثانیہ کا واقعہ بظاہر دعا کے جواب کے طور پر پیش نہیں آیا، مگر یہ وہی چیز تھی جس کو قرآن میں ریح کہا گیا ہے، یعنی اس موقع پر آپ کو یہ انسپریشن ملا کہ تمہاری دعا نہایت اعلیٰ صورت میں قبول ہونے والی ہے۔ پیغمبر اسلام نے مدخل و مخرج کی دعائیں کی، لیکن اسی کے ساتھ
آپ خصوصی طور پر تقوی اور صابرانہ روش کے ساتھ درجہ احسان پر قائم رہے۔ آپ نے اس معاملے میں خدائی ریح پر بھروسہ کیا، یہاں تک کہ نبوت کے 13ویں سال ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا، جو اسلام کی تاریخ کے لیے ایک بڑا انقلابی مرحلہ یا بریک تھرو ثابت ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے کچھ پہلے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا: امرت بقریۃ تأکل القری یقولون یثرب وہی المدینہ، صحیح بخاری۔ یعنی مجھے ایک بستی کا حکم دیا گیا ہے جو بستیوں کو کھا جائے گی، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، وہ مدینہ ہے۔ دعا کے بارے میں حدیث میں آیا ہے: الدعاء مخ العبادہ، سنن الترمذی، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ دعا حکمت یا وزڈم کا خزانہ ہے۔ دعا کا خزانہ خدا کی دوسری رحمتوں کی طرح عام ہے، لیکن اس خزانہ دعا یا اس خزانہ رحمت سے صرف اس شخص کو حصہ ملتا ہے جو محسن ہو، یعنی تقوی اور صبر کے مطلوب معیار پر قائم رہے۔ تکریم بنی آدم۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خالق نے جب آدم علیہ السلام انسان اول کو پیدا کیا تو اس کو تمام اسماء کا علم دے دیا، البقرہ۔ پھر اسی سلسلہ کلام میں آگے آتا ہے: ثم عرضہم علی الملائکۃ۔ پہلے جز میں ضمیر ہا واحد مؤنث استعمال کی گئی ہے، اس کے بعد ضمیر ہم جمع مذکر استعمال ہوئی ہے۔ یہ فرق کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا میں ضمیر ہا سے مراد علم اسماء ہے، اس کے برعکس عرضہم میں ضمیر ہم سے مراد حاملین علم اسماء ہے۔ تخلیق کے حوالے سے قرآن میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ الاعلیٰ ہے، الرحمن۔ دوسرا لفظ آیات، سورہ یوسف ہے، اور تیسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کلمات، سورہ لقمان ہے۔ اعلیٰ سے مراد تخلیقی کرشمہ یا مارولز آف نیچر ہے۔ آیات سے مراد تخلیق میں موجود حکمتیں یا وزڈم کانٹینٹ ہیں۔ کلمات سے مراد معلومات تخلیق یا نالج آف کریشن ہے۔ خالق نے انسان کے اندر بالقوہ یا پوٹینشیل کے اعتبار سے ساری تخلیقی معلومات رکھ دی ہیں، جس کو علم آدم الاسماء کلہا میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ معلومات گویا کلمات اللہ ہیں۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ تخلیق کی حکمتوں یعنی اعلیٰ کو دریافت کرے اور اس طرح اپنی معرفت کو بڑھائے۔ انسان اگر اس فکری عمل یا انٹلیکچوئل پروسیس کو اپنے اندر جاری کرے گا تو وہ خود دریافت کردہ معرفت یا سیلف ڈسکورڈ ریئلائزیشن کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ اس طرح وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنے اندر اعلیٰ ربانی شخصیت کی تعمیر کرے۔ وہ لوگ جو اپنے اندر اعلیٰ ربانی شخصیت کی تشکیل کریں، وہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے باغوں میں داخل کرنے کے لیے منتخب کیے جائیں گے اور پھر وہ ابدی طور پر وہاں رہیں گے۔ یہ سارا عمل تدبر کا طالب ہے۔ تدبر اعلیٰ معرفت تک پہنچنے کا زینہ ہے، اور اعلیٰ معرفت جنت میں داخلے کا استحقاق پیدا کرتا ہے۔ رحمت خداوندی۔ قرآن میں ایک حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی کہو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن کا ایک اصول یہ ہے کہ قرآن میں بڑی بڑی باتیں بالواسطہ انداز میں بیان کی جاتی ہیں تاکہ انسان ان باتوں کو غور و فکر کے ذریعے دریافت کرے، وہ ان باتوں کو خود دریافت کردہ معرفت کے طور پر جانے۔
یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جس بات کو وہ خود دریافت کردہ معرفت کے طور پر جانے، وہ ایسی باتوں کو نہایت گہرائی کے ساتھ اخذ کرتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں انسانی سوچ کو ڈائریکشن یا وے آف تھنکنگ دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے۔ ٹو ایئر از ہیومن۔ ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو قنوطیت یا نا امیدی سے بچنا چاہیے اور مبنی بر رحمت سوچ کو اپنانا چاہیے۔ انسان جب اس طرز فکر کو اختیار کرے گا تو وہ تخلیق کے بارے میں ایک عظیم حقیقت کو دریافت کرے گا۔ وہ یہ کہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ اس کے اندر ہر غلطی یا ذنب کے بعد احساس ندامت یا ریپنٹنس جاگتا ہے۔ اس احساس کے تحت اس کے اندر شدید طور پر ری تھنکنگ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ری تھنکنگ اس کے ذہن کو جگاتی ہے۔ اس کا احساس ندامت اس کی شخصیت کے ارتقاء یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر ایک ایسا پروسیس جاری ہو جاتا ہے جو اس کی روحانی ترقی کو نئی اونچائیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ اعلیٰ درجے میں ایک مزکا انسان بن جاتا ہے۔ اسلامی روحانیت اپنی حقیقت کے اعتبار سے تخلیقی روحانیت یا کریٹو اسپریچویلٹی کا نام ہے۔ اسلامی روحانیت دراصل ایسے مومن کی ذہنی پیداوار ہے جو مسلسل تدبر کے ذریعے اس قابل ہو گیا ہو، جو روحانی آئٹم یا کانٹینٹ آف اسپریچویلٹی کو چیزوں سے دریافت کر سکے اور اس طرح اپنی روحانیت کو ترقی یافتہ روحانیت بنائے۔ قرآن میں اس عمل کو شہد کی مکھی کے عمل کی مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ النحل۔ شہد کی مکھی پھولوں کے اندر موجود نیکٹر کو نکالتی ہے اور اس کے مجموعے سے وہ انوکھی چیز بناتی ہے جس کو شہد کہا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ترقی یافتہ انسانی ذہن کا ہے۔ اس معاملے کو قرآن میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یعنی اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے۔ یہاں قرآن میں آیت سے مراد روحانی نیکٹر یا نیکٹر آف اسپریچویلٹی ہے۔ مومن کا تیار ذہن جب زمین و آسمان کو دیکھتا ہے تو وہ بار بار چیزوں میں چھپے ہوئے روحانی نیکٹر کو دریافت کرتا ہے اور پھر اس کو اخذ کر کے اپنی فکری ارتقاء کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر ایک روحانی شخصیت جاگتی ہے۔ اس طرح اس کی سوچ ترقی کرتے کرتے اس کو ایک ترقی یافتہ شخصیت یا ڈیولپڈ پرسنالٹی بنا دیتی ہے۔ زمین و آسمان کے اندر یہ روحانی نیکٹر مادی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ شہد کی مثال میں ہوتا ہے، بلکہ وہ امکان یا پوٹینشیل کے روپ میں ہے جو دریافت کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ شہد کی حیثیت مادی نیکٹر کی ہے اور روحانی آئٹم کی حیثیت توسم کے ذریعے اخذ کردہ اسپریچول وزڈم کی۔ الرسالہ مشن۔ مولانا سید اقبال احمد عمری تامل ناڈو سے مولانا سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الرسالہ مشن کے تعلق سے میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں الرسالہ مشن کی سب سے بڑی ڈسکوری کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مائنڈ بیسڈ معرفت اور پیس بیسڈ ایکٹیویزم۔ لیکن میرا خیال ہے کہ الرسالہ مشن کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے منصوبہ تخلیق کے مطابق دین کی صحیح تعبیر پیش کرنا۔ پہلی دونوں باتیں اس کی عملی شکل ہے۔ اقدام کی دنیا میں عملی طور پر یہ دونوں بڑی ڈسکوری ہیں۔ مولانا اس پر کچھ تبصرہ فرمائے۔ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا، میں کہوں گا کہ میری سب سے بڑی ڈسکوری اللہ کی دریافت ہے۔ اللہ کی دریافت سے مراد اللہ کو حی و قیوم کی حیثیت سے شعوری طور پر جان لینا۔ میرے علم کے مطابق اس ڈسکوری میں
شاید میں اکیلا ہوں۔ اگر آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہے تو آپ دنیا کے کسی بڑے عالم کی مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھیے اور دیکھیے کیا آپ کو اس مجلس میں خدا کا زندہ تذکرہ ملتا ہے، یا پھر کسی کتب خانے میں جا کر تلاش کیجیے کہ کیا کسی شخص نے اللہ رب العالمین کے وجود پر کوئی قابل ذکر کتاب لکھی ہے۔ کیا آپ کسی ایسی تحریک کو جانتے ہیں جس کا مرکز و محور صرف اللہ ہو؟ میرے علم کے مطابق لوگ اللہ پر رسمی عقیدہ تو رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے شعوری طور پر اللہ رب العالمین کو ایک زندہ حقیقت کی حیثیت سے دریافت نہیں کیا۔ اللہ کی دریافت ایک چیز کی دریافت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دریافت تمام چیزوں کی دریافت ہے۔ جس آدمی کو اللہ کی دریافت ہو جائے اس کو زندگی کا سرا مل جائے گا، وہ زندگی کی حقیقت کو گہرائی کے ساتھ جان لے گا، اس کو زندگی کے آغاز اور زندگی کے انجام کی معرفت ہو جائے گی، وہ ہر چیز کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کے قابل ہو جائے گا، اس کو معرفت کا وہ سرا مل جائے گا جس کی روشنی میں وہ تمام چیزوں کو ایز اٹ از دیکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اللہ کی دریافت سے پہلے انسان نہ اپنے آپ کو حقیقی طور پر جانتا ہے اور نہ بقیہ کائنات کو، وہ نہ تاریخ کو جانتا ہے اور نہ تعبیر کو۔ میری ڈسکوری کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس عقیدے کو لے کر ساری دنیا کے مسلمان رسول اللہ کی نعت خوانی کر رہے ہیں، نثر میں بھی اور نظم میں بھی۔ قرآن میں جس چیز کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے اس کو تمام دنیا کے مسلمان شخصی منقبت کے معنی میں لیے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تاریخ میں ایک انقلاب برپا کیا، جس کا حوالہ قرآن میں اتمام نور کے الفاظ میں ملتا ہے۔ یہ اتمام نور کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے ذریعے تاریخ میں ایک عالمی انقلاب برپا کیا جائے گا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا، وہ ہے آفاق و انفس کی آیات کا منکشف کیا جانا۔ اس عمل یا پروسیس کے نقطہ انتہا یا کلمنیشن پر وہ عظیم حقائق ظاہر ہوئے جن کو اللہ رب العالمین کی معرفت کا کائناتی خزانہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ انقلاب وہی تھا جس کو جدید سائنسی انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس انقلاب کے ذریعے تاریخ میں پہلی بار وہ سائنٹیفک فریم ورک انسان کے علم میں آیا جو اللہ رب العالمین کی اعلیٰ معرفت کا دفتر ہے۔ میں نے اپنے مطالعے کے ذریعے اس حقیقت کو دریافت کیا اور سائنسی فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اعلیٰ معرفت تک پہنچا۔ یہ ربانی معرفت بلا شبہ میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر میں اس فریم ورک سے بے خبر ہوتا تو شاید میں ایک اندھے بہرے انسان کی حیثیت سے جیتا اور اندھے بہرے انسان کی حیثیت سے مرتا۔ رسول اللہ کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک ناقابل بیان پہلو یہ ہے کہ آپ کے ذریعے وہ انقلاب آیا جس نے اللہ کی اعلیٰ معرفت تک رسائی کو ہر انسان کے لیے ممکن بنا دیا، اور بلا شبہ اللہ کی اعلیٰ معرفت سے زیادہ بڑی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں۔ معرفت صرف ایک چیز نہیں، وہ تمام مطلوب چیزوں کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ دین کے 2 درجے۔ یہود کی تاریخ کے بارے میں ایک آیت قرآن میں ان الفاظ میں آئی ہے: مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ
لا یہدی القوم الظالمین، یعنی جن لوگوں کو تورات دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کی اس آیت میں کسی امت کے لیے حمل کتاب کے دو درجے معلوم ہوتے ہیں، ایک ہے انسانی درجے کا حمل یا بیئرنگ، اور دوسرا ہے حیوانی درجے کا حمل۔ انسانی درجے کا حمل وہ ہے جبکہ امت اسپرٹ کے اعتبار سے خدا کی کتاب کی حامل ہو۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ امت ایک زندہ امت کی حیثیت سے باقی ہو۔ اس کے بعد جب امت کی بعد کی نسلوں میں زوال آ جائے تو اس وقت امت حمل حیوانی کے درجے میں آ جاتی ہے، یعنی فارم تو باقی رہتا ہے لیکن اس کی اسپرٹ غائب ہو جاتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ظاہر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ امت دین پر قائم ہے، حالانکہ یہ قائم ہونا ویسا ہی ہے جیسے حیوان کی پیٹھ پر کتاب لاد دی جائے۔ جب کسی امت کا یہ حال ہو جائے تو اس وقت کرنے کا کام یہ نہیں ہوتا کہ فارم کی دھوم مچائی جائے، بلکہ اس وقت کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر دوبارہ اسپرٹ کو زندہ کیا جائے، اس کو دوبارہ دین کے معنوی پہلو پر کھڑا کیا جائے۔ کسی امت میں دین کبھی کلی معنوں میں ختم نہیں ہوتا۔ ختم ہونے کا مطلب عملاً یہی ہے کہ امت کے افراد میں دین کا فارم تو بظاہر موجود ہو مگر دین کی اسپرٹ ان کے اندر سے نکل گئی ہو۔ مثلاً نفرت والا دین تو موجود ہو لیکن محبت والا دین موجود نہ ہو، مبنی پر تشدد دین تو موجود ہو لیکن مبنی پر امن والا دین غائب ہو گیا، مبنی پر قومیت والا دین تو موجود ہو لیکن مبنی پر دعوت والا دین ان کے اندر پایا نہ جائے، وغیرہ۔ موت کا واقعہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، سنن ابن ماجہ، یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ اس کی شرح ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ موت دنیا کی لذتوں سے آدمی کو پوری طرح منقطع کر دیتی ہے، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ لذات الدنیا قطعاً۔ اس حدیث میں لذات سے مراد دنیاوی تمنائیں یا ورلڈلی ایسپریشنز ہیں۔ یہاں جس چیز کو ہادم اللذات کہا گیا ہے اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کے اندر اگر موت کا زندہ شعور ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کی دنیاوی وابستگی یا ورلڈلی اٹیچمنٹ باقی نہ رہے گی۔ وہ موت سے پہلے کی زندگی کے مقابلے میں موت کے بعد کی زندگی کو زیادہ اہم سمجھے گا۔ اس کے بعد اس کی سوچ مکمل طور پر آخرت رخی سوچ یا آخرت اورینٹڈ تھنکنگ بن جائے گی۔ اس سوچ کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی کی امنگیں، آدمی کی دوڑ بھاگ، آدمی کی منصوبہ بندی سب آخرت رخی ہو جائے گی۔ جو آدمی موت سے غافل ہو وہ موجودہ دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اس کے ذہن پر موجودہ دنیا کا نقصان اور فائدہ چھایا رہتا ہے، وہ ایک دنیا پرست انسان بن جاتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا زندہ شعور آدمی کو حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے۔ اب وہ سب سے زیادہ اس دن کے بارے میں سوچے گا جبکہ لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اب اس کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہو جائے گی کہ وہ آخرت میں اللہ کی پکڑ سے کسی طرح بچ جائے۔ وہ سب سے زیادہ جہنم سے ڈرے گا اور سب سے زیادہ جنت کا مشتاق بن جائے گا۔ اس کے لذت اور غم کے تصورات بدل جائیں گے، اس کے سوچنے کا طریقہ اور اس کا عملی سلوک ہر چیز میں آخرت کا اثر دکھائی دینے لگے گا۔ امن ایک اقدام۔
اسلام میں جنگ دفاع کا معاملہ ایشو آف ڈیفنس ہے اور امن اقدام کا ایشو آف ایڈوانسمنٹ ہے۔ اسلام میں اہل ایمان کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے جنگ چھیڑیں، البتہ جہاں تک امن کا تعلق ہے اہل ایمان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اسلام کی اشاعت کے لیے پرامن اقدام کا منصوبہ بنائیں۔ اسلام کا یہ اصول فطرت کے قانون پر مبنی ہے۔ فطرت کے قانون کے مطابق جنگ کے ذریعے کسی مثبت نتیجے کا حصول ممکن نہیں، کیونکہ جنگ سے کسی بات کا فیصلہ نہیں ہوتا، نہ ہارنے کی صورت میں اور نہ جیتنے کی صورت میں۔ جنگ میں اگر فتح حاصل ہو تب بھی ہارنے والے فریق کے دل میں انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے، اس لیے جنگ میں فتح بھی ایک نئی جنگ کا آغاز بن جاتا ہے۔ پرامن منصوبہ بندی ہمیشہ اپنا کام کرتی ہے۔ پرامن منصوبہ بندی کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں کرتی، وہ صرف مسئلے کے حل کی طرف لے جاتی ہے۔ پرامن منصوبہ بندی کے تحت اقدام کرنا ایک ایسے انجام کی طرف لے جاتا ہے جہاں جنگ کا خاتمہ ہو جائے اور لوگوں کو پرامن سرگرمیوں کے لیے مواقع یا اپرچونٹیز حاصل ہو جائیں۔ اسلام کے دور اول کی تاریخ اس اصول کی تصدیق کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل ایمان اور ان کے مخالفین کے درمیان کچھ لڑائیاں ہوئیں، مثلا غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین وغیرہ، مگر ان لڑائیوں سے ٹکراؤ ختم نہیں ہوا۔ ٹکراؤ کا خاتمہ اس وقت ہوا جب آپ نے یک طرفہ طور پر صلح کی۔ قرآن میں فتح کی آیت صرف صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس آیت میں فتح کا مطلب ہے ٹکراؤ کا خاتمہ اور پرامن سرگرمیوں کے لیے موافق ماحول پیدا ہو جانا۔ کسی اور غزوہ کے بعد فتح کی آیت نہیں اتری۔ حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس موقع پر فریق ثانی کی کوشش صرف یہ تھی کہ رسول اور اصحاب رسول مکہ میں داخل نہ ہوں اور عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ چلے جائیں، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے امن کی بات چیت یا پیس نیگوسیشن شروع کی۔ اس معاملے میں آپ اس آخری حد تک گئے کہ فریق ثانی کی تمام شرطوں کو یک طرفہ طور پر منظور کر لیا، صرف اس مقصد کے لیے کہ دونوں فریقوں کے درمیان صلح ہو جائے اور معتدل حالات قائم ہو جائیں، تاکہ کھلے طور پر اسلام کے دعوتی مشن کو جاری کیا جا سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح فریق ثانی سے یک طرفہ شرطوں پر صلح کر لی تو اس کے بعد قرآن کی سورت نمبر 48 نازل ہوئی۔ اس میں پیشگی طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ پرامن مصالحت با اعتبار نتیجہ ایک فتح مبین یا کلیئر وکٹری ہے۔ قرآن کی پیشگی خبر صرف چند سالوں میں واقعہ بن گئی۔ پرامن اقدام با اعتبار نتیجہ فتح ثابت ہوا۔ اسلام میں جنگ مجبوری کے تحت وقتی دفاع کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس پرامن منصوبہ اس لیے ہوتا ہے کہ سماج کے اندر مستقل طور پر اعتدال کی حالت قائم ہو جائے، ہر فرد کے لیے تعمیری سرگرمیوں کے مواقع حاصل ہو جائیں۔ محبت انسانی۔ محبت انسانی کے بارے میں ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے: لا یؤمن احدکم حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ، مسند احمد۔ یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اس بات کو فارسی شاعر شیخ سعدی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ہرچہ بر خود ما پسندی بر دیگراں ما پسند۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو تم دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ ہر انسان سے محبت کرنا محض ایک سماجی یا اخلاقی تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی شخصیت کے ارتقاء کی بات ہے۔ یہ انسان کا خود اپنا انٹرسٹ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ جو آدمی ایسا نہ کرے وہ اپنے آپ کو جنت میں داخلے کے لیے غیر مستحق ثابت کر رہا ہے۔
قرآن میں جنت کے بارے میں ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، یعنی اس میں وہ کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے مگر صرف سلام سلام کا بول۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت کی سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جہاں ہر آدمی کے دل میں دوسرے کے لیے سلامتی ہوگی، جہاں ہر آدمی اعلیٰ اخلاق کی پابندی کرنے والا ہوگا، جہاں کوئی شخص ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کے پڑوسی کو ذرا بھی کوئی تکلیف پہنچے۔ جنت ایسے انسانوں کا معاشرہ ہوگا جہاں ہر شخص دوسرے انسان کا کامل معنوں میں دوست اور خیر خواہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا عقیدہ ہر انسان کے لیے حسن اخلاق کو اس کے ذاتی انٹرسٹ کا معاملہ بنا دیتا ہے۔ ہر آدمی اخلاق کے معاملے میں حد درجے حساس ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ اخلاق کے معاملے میں اعلیٰ معیار پر قائم نہ ہو تو وہ قانون قدرت کے مطابق جنت میں داخلے کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ جنت کو ماننے والا کوئی شخص اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پورا نہ اترے۔ عذاب سے نجات۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یعنی اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، وہ تم کو بڑی تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ یہ اس واقعے کا ذکر ہے جبکہ قدیم مصر میں یہود کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے ظلم کا سامنا تھا، اور پھر اللہ نے اس سے نجات دی۔ موجودہ زمانے میں نجات کا یہی واقعہ امت مسلمہ کے ساتھ پیش آیا۔ یہود کے ساتھ قدیم عذاب دراصل مذہبی تعذیب یا ریلیجیس پرسیکیوشن کا واقعہ تھا۔ موجودہ زمانے میں امت مسلمہ کے ساتھ بھی زمانی فرق کے ساتھ اسی قسم کا تجربہ پیش آیا۔ یہ تجربہ زیادہ تر سیاسی جبر یا پولیٹیکل پرسیکیوشن کی بنا پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ دنیا سے سیاسی جبر کا نظام ختم ہو گیا اور آزادانہ جمہوریت کا نظام ساری دنیا میں قائم ہو گیا۔ 1945 میں اقوام متحدہ یا UNO قائم ہوئی اور دنیا کی تمام قوموں کے اتفاق سے یہ طے ہوا کہ اب کسی بھی شخص یا گروہ پر مذہب کی بنیاد پر کسی بھی قسم کا جبر یا تشدد نہیں کیا جائے گا۔ اب دنیا کامل مذہبی آزادی کے دور میں ہے۔ اب اگر کسی گروہ کو جبر یا تشدد کا سامنا پیش آئے تو وہ خود اس کی اپنی ناعاقبت اندیشانہ پالیسی کی بنا پر ہوگا۔ وہ اس لیے ہوگا کہ لوگوں نے آ بیل مجھے مار کی سیاست اختیار کی۔ موجودہ زمانے میں اگر کوئی شخص یا گروہ حقیقی معنوں میں پرامن طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے اپنا کام کرتا ہے تو اس کو ہرگز کسی سے کسی قسم کے جبر یا تشدد کا سامنا پیش نہیں آئے گا۔ قدیم زمانے میں یہود کو ظلم سے جو نجات ملی تھی، موجودہ زمانے میں اس سے بہت زیادہ بڑی نجات اہل اسلام کو مل چکی ہے۔ اب ان کے لیے شکر کا موقع ہے، نہ کہ شکایت کا موقع۔ انبیاء کا نمونہ۔ قرآن میں انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت آئی ہے، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، یعنی ہم نے ان پیغمبروں کو ایک خاص مشن یعنی آخرت کی یاد دہانی کے لیے چن لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ مشن کیا ہے۔ پیغمبر کی امت کو بھی ہر زمانے میں اسی مشن کی پیروی کرنا چاہیے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کا مشن آخرت کا مشن تھا،
مگر یہ مشن اتفاقاً نہیں بنتا، اس کے لیے پیغمبروں کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنا مشن شروع کرنے سے پہلے غور و فکر کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کے خالق نے ان کو کس منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے۔ غور و فکر کی اس زندگی کے بعد انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ انسان کی زندگی آخرت رخی یا آخرت اورینٹڈ لائف ہو، انسان کی سوچ کا مرکز و محور آخرت ہو۔ وہ اپنی زندگی اس سوچ کے تحت گزارے کہ دنیا میں ان کی جو شخصیت بنے وہ آخرت کے اعتبار سے ایک کامیاب شخصیت ہو۔ پیغمبر اس لیے نہیں آتا کہ وہ ملی ورک یا سوشل ورک جیسا کام کرے یا کوئی سیاسی پروگرام چلائے۔ پیغمبر کا مشن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو زندگی کے اصل مقصد سے آگاہ کرے۔ وہ لوگوں کو بتائے کہ خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق ان کے لیے کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ وہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارے کہ موت کے بعد جب وہ آخرت کی دنیا میں پہنچے تو وہ اللہ کے انعام کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی جھکاؤ یا ٹلٹ کا ثبوت نہ دیں۔ وہ کسی سمجھوتے کے بغیر خدا کا اصل پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اس معاملے میں وہ کسی بھی عذر کو استعمال نہ کریں۔ دعوت حق کا استقبال۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ اسلام کی دعوت کا کام اگر کیا جائے تو اس کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے یا مخاطبین کی طرف سے داعی کو پتھر مارا جائے۔ اگر داعی کا استقبال پتھر سے نہ کیا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دعوت انبیاء کے نہج پر نہیں ہے، وہ پیغمبرانہ دعوت نہیں ہے بلکہ کوئی اور دعوت ہے۔ اس سوچ کی کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ جو دلیل موجود ہے وہ اس کے خلاف شہادت دیتی ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اور اصحاب رسول نے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یعنی اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ڈالا تھا ہم سے اگلوں پر۔ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ بعد کے دور میں دعوت دین کے کام کے لیے اللہ کی طرف سے تسہیل کا معاملہ کیا جائے گا، جو پچھلے ادوار میں سخت مشکل کام بنا ہوا تھا۔ صحیح بخاری۔ اسی چیز کو ایک آیت میں ختم فتنہ کا زمانہ بتایا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے بیانات کی روشنی میں غور کیا جائے تو یہ بات عقیدے کے درجے میں ثابت شدہ بن جاتی ہے کہ قدیم زمانہ اگر تاثیر دعوت کا دور تھا تو بعد کا زمانہ تأثیر دعوت کا دور ہوگا۔ اس حقیقت کو نہ ماننا قرآن و حدیث کے نصوص کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تأثیر کا یہ معاملہ مطلق معنی میں پایا جائے گا، یعنی وہ داعیوں کو خود بخود حاصل ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک موقع یا اپرچونٹی کا معاملہ ہوگا۔ یعنی داعی اگر اس کو جانے اور اس کے مطابق دانش مندانہ انداز میں اپنا دعوتی عمل جاری کرے تو اس کو اس تبدیلی کا فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ داعی اپنا کام غیر نزاعی انداز میں کرے۔ اگر اس نے اتھارٹی سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کیا تو اس کو ٹکراؤ کے جواب میں ٹکراؤ ملے گا۔ عظمت رفتہ کی بازیابی۔ عظمت رفتہ کی بازیابی موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا ایک محبوب موضوع ہے۔ عظمت رفتہ کی بازیابی کا مطلب ہے امت مسلمہ کی سیاسی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنا، یا اگر سیاسی اصطلاح سے اعراض کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ملت کی تہذیبی عظمت کی بازیافت۔ 100 سال سے بھی زیادہ مدت سے تقریباً تمام مسلم رہنما اس کو اپنا محبوب مقصد بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ عرب رہنما ہو یا غیر عرب رہنما۔ ان حضرات کی تحریر و تقریر سے معلوم کرنے کی کوشش کی جائے
کہ قرآن یا حدیث کے کس حوالے سے انہوں نے یہ نشانہ اخذ کیا ہے، تو معلوم ہوگا کہ اس معاملے میں کوئی بھی حقیقی حوالہ ان کے پاس موجود نہیں۔ یہ مسلمانوں کے قومی جذبات کی ترجمانی ہو سکتی ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث سے اخذ کردہ کوئی ثابت شدہ مقصد نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق عظمت رفتہ کی واپسی کوئی مقصد نہیں بن سکتا۔ اس نشانے کو اگر مادی معنی میں لیا جائے تو وہ ایک بے معنی اصطلاح ہوگی، کیونکہ مادی ترقی کے اعتبار سے زندگی ہمیشہ آگے بڑھتی ہے، وہ کبھی پیچھے کی طرف سفر نہیں کرتی۔ اس لیے مادی اعتبار سے اگر ملت کی منزل متعین کی جائے تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ جدید تہذیب میں مسلمانوں کے پچھڑے پن کو دور کیا جائے اور مسلمانوں کو جدید معنی میں تعلیم و ترقی کے درجے تک پہنچایا جائے۔ اور اگر واپسی کے اس نشانے کو قرآن و حدیث کے معنی میں لیا جائے تو اس کو امام مالک کے استاد صالح بن کیسان کے الفاظ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: لا یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها مسند الموطا للجوہری، یعنی اس امت کے آخر کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح اس کے پہلے کی ہوئی۔ اس اعتبار سے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے درمیان کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کے اندر دعوت کا شعور پیدا کیا جائے، ان کو دور اول کے اہل ایمان کی طرح دعوت الی اللہ کے نشانے پر کھڑا کیا جائے۔ فضیلت رسول۔ قرآن کے ایک مقام پر 18 نبیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہر ایک کے لیے یہ آیت آئی ہے: وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ فضیلت کا لفظ ایک ترجیحی لفظ یا پریفرینشیل ٹرم ہے، یعنی دوسرے تمام لوگوں پر کسی ایک کو افضلیت کا درجہ دینا۔ 18 لوگوں کو بیک وقت افضل بنانا افضلیت کے معروف مفہوم کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ معروف مفہوم کے مطابق افضل کوئی ایک شخص ہوتا ہے، نہ کہ بہت سے لوگ۔ یہاں فضیلت کا مطلب کیا ہے، یہ قرآن کی ایک اور آیت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر مختلف پھلوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے: وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، یعنی اور ہم بعض کو بعض پر مزے میں فضیلت دیتے ہیں۔ پھلوں میں فضیلت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پھل دوسرے پھلوں سے علی الاطلاق طور پر افضل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پھل میں دوسرے پھل کے مقابلے میں ایک اضافی خصوصیت یا ایڈیشنل کوالٹی ہوتی ہے۔ کسی میں ایک مزہ ہے اور کسی میں دوسرا مزہ، کوئی خالص میٹھا ہے اور کوئی ترشی آمیز میٹھا، کوئی کم میٹھا ہے اور کوئی زیادہ میٹھا، کسی میں ایک غذائی فائدہ ہے اور کسی میں دوسرا غذائی فائدہ وغیرہ۔ یہی معاملہ مختلف نبیوں کے ساتھ تھا۔ ہر نبی مختلف قوموں میں اور مختلف حالات میں آئے۔ ہر نبی کو ان کے مقامی حالات کے اعتبار سے کوئی اضافی خصوصیت دی گئی۔ مثلا حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ اور حضرت مسیح کو شفائے امراض کا معجزہ وغیرہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ کو کوئی وقتی معجزہ نہیں دیا گیا، بلکہ ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک باقی رہے، اور وہ قرآن تھا۔ قرآن کا معجز کلام ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ایک حجت ہے۔ دین اکابر۔ دور زوال میں کسی امت کا حال کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا۔ احبار و رہبان کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اکابر کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ عملاً وہی لوگ ان کے لیے دین کا ماخذ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ عملاً
دین خداوندی کے بجائے دین اکابر پر قائم ہو گئے۔ کسی امت کی یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا عقیدہ محض رسمی عقیدہ بن جائے، وہ زندہ عقیدے کی حیثیت سے ان کے درمیان باقی نہ رہے۔ اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفروضہ اکابر کو بڑے بڑے القاب دینے لگتے ہیں، مثلا امام، شیخ الاسلام، مجدد کامل، فقیہ الامت، حکیم الامت، حکیم الاسلام، امام اعظم وغیرہ۔ اس طرح کے بڑے بڑے القاب دینے کی بنا پر ان کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ علم کے بارے میں یہ لوگ آخری شخص بن گئے، تجدید اور اجتہاد کا عمل ان کے اوپر ختم ہو گیا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کو پیغمبر تو نہیں کہتے، لیکن عملاً وہ ان کو دین میں پیغمبر جیسا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہ تنزل کا آخری درجہ ہے۔ جب امت میں یہ درجہ آتا ہے تو امت کے اندر تخلیقی سوچ یا کریٹو تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے، وہ اجتہادی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ تقلید کو دین سمجھ لیتے ہیں اور اجتہاد کو بے دینی۔ ان کی سوچ کی آخری حد یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مفروضہ اکابر کے ملفوظات کو دہراتے رہیں، وہ اپنے بڑوں کی رائےوں کو تفقہ کا اعلیٰ درجہ سمجھ لیتے ہیں۔ زوال کے اس حد پر پہنچنے کے بعد ان کا وہی درجہ ہو جاتا ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ جذباتی ایشو۔ سرحد پار سے آنے والی خبروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو انتہا پسند گروپ ہیں وہ اب وہاں کی حکومت کے لیے غیر مطلوب یا ان وانٹڈ بن چکے ہیں۔ حکومت کے ذمہ دار اس کا اعتراف یہ کہہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مسئلہ یا پرابلم بن گئے ہیں، مگر اسی کے ساتھ وہ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ حکومت ان کے خلاف فوری طور پر کوئی سخت اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ کیوں ہو گیا ہے کہ حکومتی ذمہ دار وہاں کی انتہا پسند تنظیموں سے اختلاف کرتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے میں اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں۔ اس معاملے میں غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جن مسائل یا ایشوز کو لے کر پڑوسی ملک میں انتہا پسند تحریکیں اٹھیں ان کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، یہاں تک کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے جذباتی ایشو بن گیا۔ یہی اس معاملے میں اصل غلطی تھی۔ اجتماعی مسائل میں بے حد ضروری ہے کہ ان کو سینسٹائز نہ کیا جائے، یعنی ان کو جذباتی ایشو نہ بنایا جائے۔ کسی اجتماعی مسئلے کو ہمیشہ معتدل حد میں باقی رکھنا چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قوموں کے اجتماعی مسائل مقدس عقیدے کی مانند نہیں ہوتے۔ اس طرح کے مسائل میں ہمیشہ ری تھنکنگ، ری پلاننگ اور یو ٹرن پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی مسئلے کو سینسٹائز کر کے اس کو ایک جذباتی ایشو بنا دیا جائے تو اس معاملے میں کوئی نیا موقف یا اسٹینڈ لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کوئی جذباتی مسئلہ جب تک اعتدال کے دائرے میں ہو وہ رہنماؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑھ کر ایک جذباتی ایشو بن جائے تو رہنما پیچھے ہو جاتے ہیں اور عوام آگے ہو جاتے ہیں۔ اب رہنماؤں کے لیے کوئی نیا موقف اختیار کرنا عملاً ناممکن ہو جاتا ہے۔ عہد شباب۔ ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا ابتدائی جز یہ ہے، یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں ایک ظاہرے کی طرف اشارہ ہے جس کی ایک انتہائی صورت کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، مگر اس سے قطع نظر اس حدیث سے
فطرت کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ کوئی آدمی جب اپنے عہد شباب یا یوتھ ایج میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنی عقل و فہم کے اعتبار سے غیر پختہ یا امیچیور ہوتا ہے۔ اس لیے کسی آدمی کی اس رائے کو زیادہ قابل اعتبار سمجھنا چاہیے جس کو اس نے پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد ظاہر کی ہو۔ قرآن سے بھی فطرت کا یہ اصول معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی عمر میں تھے اس وقت انہوں نے مصر کے ایک قبطی کو گھونسا مار دیا جس سے وہ مر گیا، لیکن حضرت موسیٰ کو عہد شباب میں نبوت نہیں دی گئی بلکہ اس وقت دی گئی جبکہ وہ پختگی کی عمر یا ایج آف میچیورٹی تک پہنچ چکے تھے، کیونکہ بحیثیت پیغمبر ان کو قول لین کی زبان میں کلام کرنا تھا۔ مذکورہ حدیث میں مسلم تاریخ کے ایک اہم پہلو کی توجیہ ملتی ہے۔ مسلم تاریخ اپنے بعد کے زمانے میں نظریاتی انتہا پسندی یا آئیڈیولوجیکل ایکسٹریمزم کی طرف چلنے لگی۔ اس کو حدیث میں انتباہ کی زبان میں غلوف کہا گیا ہے۔ ابن ماجہ حدیث کے مطالعے سے مذکورہ تاریخی ظاہرے کی نفسیاتی توجیہ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ بعد کے زمانے میں جن افراد کو مسلمانوں کے اندر مفکر یا تھنکر کا درجہ ملا، ان کی فکر ان کے عہد شباب میں تشکیل پائی تھی جبکہ وہ پختگی کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ مثلا ابن تیمیہ، عبد الوہاب نجدی، ابو الاعلی مودودی۔ عہد شباب میں انسان کے اندر جوش کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس بنا پر اس کے افکار میں اکثر انتہا پسندی کا انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اعتدال کی زبان بولنے کے بجائے انتہا پسندی کی زبان بولنے لگتا ہے۔ بات کو اس کی یہ فکر مقدس بن کر لوگوں میں اتنی پھیل جاتی ہے کہ لوگ اس کو نظر ثانی کے بغیر درست فکر سمجھ لیتے ہیں۔ یہی واقعہ بعد کے زمانے کے مسلم مفکرین کے ساتھ پیش آیا۔ مثلا ابن تیمیہ کے زمانے میں یہ خبر پھیلی کہ ایک عیسائی نے پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی بات کہی ہے جس کو اس وقت کے مسلمانوں نے شتم رسول کا کیس قرار دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ ابن تیمیہ اپنی جوانی کی عمر میں تھے۔ اس وقت انہوں نے عربی میں ایک ضخیم کتاب لکھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو آدمی شتم رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے۔ ابن تیمیہ اس وقت اگر پختگی کی عمر میں ہوتے تو یقیناً ان کا رد عمل مختلف ہوتا۔ وہ مذکورہ عیسائی سے مل کر اس کو ہمدردانہ انداز میں سمجھاتے، وہ ایک ایسی کتاب لکھتے جس میں وہ بتاتے شتم رسول جیسا غیر فطری معاملہ ہمیشہ غلط فہمی کی بنا پر ہوتا ہے، اس لیے ایسے آدمی کے اوپر تبلیغ کرنا چاہیے اور پرامن دعوتی عمل کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ سید ابو الاعلی مودودی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اردو کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی۔ اس وقت وہ اپنی جوانی کی عمر میں تھے، چنانچہ انہوں نے جوش و خروش کے انداز میں ایک ایسی کتاب لکھی جس میں جہاد بمعنی قتال کی زبردست وکالت کی گئی تھی۔ حالانکہ اگر وہ اس وقت پختگی کی عمر میں ہوتے تو شاید وہ ایک اور کتاب لکھتے جس کا عنوان یہ ہوتا الدعوہ الی اللہ۔ اس کتاب میں وہ پرامن دعوت کی اہمیت بتاتا اور مسلمانوں کو راغب کرتے کہ وہ پرامن دعوت کے اصول پر اپنے عمل کی منصوبہ بندی کریں۔ یہی معاملہ دوسرے مسلم مفکرین کے ساتھ پیش آیا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے براہ راست طور پر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے، نہ کہ بعد کے زمانے میں لکھی ہوئی کتابوں کا۔ طالب علمی کا دور۔ طالب علمی کا دور نوجوانی کا دور ہوتا ہے۔ نوجوانی کے دور میں آدمی ایک غیر پختہ انسان ہوتا ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ایک چیز اور دوسری چیز میں فرق کرے۔ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ جذباتی بات اور دانش مندانہ بات کے درمیان تجزیہ کر سکے۔ وہ لفظی نعرہ اور دانش مندانہ قول کو الگ الگ کر کے دیکھے۔
وہ نتیجہ خیز اقدام اور غیر نتیجہ خیز اقدام کے درمیان فرق کو سمجھیں۔ یہ فرق خود فطرت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پختگی یا میچیورٹی کا تعلق عمر سے ہے۔ جب تک آدمی ایک خاص عمر تک نہ پہنچے اس کا شعور ایک پختہ شعور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے طالب علموں کی تنظیم بنا کر ان کو مظاہراتی سرگرمیوں میں لگانا کوئی کام نہیں۔ اس قسم کی سرگرمی طالب علموں کی ڈی ریلمنٹ کے ہم معنی ہے۔ اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہ طالب علموں کے ساتھ دشمنی ہے، نہ کہ دوستی۔ طالب علموں کے لیے صحیح ترین مشغلہ یہ ہے کہ وہ پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں۔ وہ تعلیم کے ختم تک اپنی ذہنی ارتقاء یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے سوا کسی اور چیز کو اپنا فوکس نہ بنائیں۔ مثلاً طالب علمی کے دوران وہ کالج اور یونیورسٹی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت لائبریری کو دیں۔ وہ کلاس کے بعد کا وقت کتابوں کے مطالعے میں لگائیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ طالب علمی کے زمانے میں وہ صرف اپنے تعلیمی مستقبل کو فوکس کریں، کسی اور چیز پر صرف اس وقت فوکس کریں جبکہ تعلیم کا زمانہ ختم ہو چکا ہو۔ موجودہ زمانے میں اقتصادیات تعلیم کا ایک جز بن گیا ہے، مگر طالب علم کو چاہیے کہ اس کو وہ صرف ضرورت کے خانے میں رکھے۔ تعلیم کی تکمیل سے پہلے تعلیم برائے تعلیم یا ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن کا فارمولا اختیار کرے۔ یاد رکھیے، موجودہ زمانہ اختصاص کا زمانہ ہے۔ اگر آپ کسی فن میں مہارت رکھتے ہوں تو آپ کی قیمت ہے، اور اگر آپ مہارت نہ رکھتے ہوں تو آپ کی قیمت عملی زندگی میں بہت زیادہ گھٹ جائے گی۔ مشتبہ اظہار رائے۔ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کھل کر رائے نہیں دیتے، البتہ وہ اس کے بارے میں مشتبہ اظہار رائے یا ڈاؤٹ فل کامنٹ دیتے ہیں۔ اس معاملے کی ایک مثال وہ ہے جو 6 ہجری کے آخر میں پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل کو دعوتی مکتوب بھیجا۔ اس وقت ہرقل فلسطین میں موجود تھا۔ اس واقعے کے بارے میں تفصیلی روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ اس مکتوب کے ملتے ہی ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا، جو کہ تجارتی سفر کے سلسلے میں اس وقت فلسطین میں موجود تھے۔ ان سے ہرقل کے جو سوالات اور جوابات ہوئے ان میں سے ایک یہ تھا: قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ ہرقل نے پوچھا، کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، اور ہم اس سے ابھی ایک معاہدے کی مدت میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ اس میں کیا کرے گا۔ اس واقعے میں ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کو صرف یہ کہنا تھا کہ نہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے اپنے جواب میں جو بات وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا کہی، یہ رسول اللہ کے کردار کے بارے میں ایک مشتبہ بیان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس قسم کا مشتبہ بیان اسلامی تعلیمات کے مطابق جائز نہیں۔ اعلیٰ انسانی اخلاق یہ ہے کہ آدمی وہ بات کہے جو عملاً واقعہ بن چکا ہو۔ جو بات واقعہ نہیں بنی اس کو بیان کرنا زیر بحث شخصیت کے کردار کو مشتبہ بنانے کے ہم معنی ہے۔ یہ طریقہ بلا شبہ درست طریقہ نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ خیر یا ثابت شدہ بات بولے، ورنہ چپ رہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6018۔ یعنی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا چپ رہے۔ حالات حاضرہ۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر حالات حاضرہ کے موضوع پر کلام کرتا ہے تو تقریباً ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ منفی انداز میں کلام کرتا ہے۔ وہ حالات حاضرہ پر منفی تنقید کرتا ہے۔ وہ حالات حاضرہ میں ظلم کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ بطور خود کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور پھر اس کے خلاف بولنا اور لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ تقریر کا بھی ہے اور تحریر کا بھی۔
اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب چیزوں کے بارے میں غلط معیار سے سوچنا ہے۔ مقررین یا محررین کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کے مطابق چیزوں کو جانچنے کا ایک معیار یا یارڈ سٹک بنا لیتے ہیں۔ یہ معیار ہمیشہ آئیڈیل پر مبنی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے اس آئیڈیل معیار پر چیزوں کو جانچتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ہر چیز ان کے معیار سے کم ہے۔ اس ذاتی تجربے کی بنا پر وہ منفی بن جاتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں منفی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بطور خود وہ اس کو تنقید یا کرٹیسزم سمجھتے ہیں۔ یہ رواج ہمیشہ خود ناقد کی غلط فکری پر مبنی ہوتا ہے۔ اجتماعی حالات کبھی آئیڈیل نہیں ہو سکتے۔ چونکہ ہر آدمی کو آزادی ملی ہوئی ہے، اس لیے ہر آدمی اپنی آزادی کو اپنی سوچ کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ آزادی کا یہ استعمال دوسروں کی سوچ سے ٹکراتا ہے۔ جب ہر آدمی اپنی آزادی پر چلے تو لازماً ایسا ہوگا کہ ایک صورتحال جو ایک شخص کو درست معلوم ہو وہ دوسرے کو غلط نظر آئے۔ یہ فطرت کا نظام ہے۔ اس نظام کے سوا کوئی اور نظام اس دنیا میں ممکن نہیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آئیڈیالسٹ نہ بنے بلکہ وہ پریگمیٹک بنے۔ وہ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہونا چاہیے بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ عملاً کیا ہو سکتا ہے۔ مذکورہ رواج کی بنا پر ایسا ہوا ہے کہ ہر آدمی منفی سوچ میں مبتلا ہے۔ ہر آدمی دوسروں کے خلاف شکایت لیے ہوئے ہے۔ لیکن اگر لوگ حقیقت پسند بنے اور چیزوں کو آئیڈیل معیار پر نہ جانچیں بلکہ پریگمیٹک معیار پر جانچیں تو اس منفی صورتحال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دشمن میں دوست۔ جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں وہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے۔ آپ کا مفروضہ دشمن آپ کی فکر کو بیدار کرتا ہے۔ وہ شوق کے ذریعے آپ کے ذہن کی بند کھڑکیوں کو کھولتا ہے۔ وہ آپ کو نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ آپ کو نان کریٹو مائنڈ سے ترقی دے کر کریٹو مائنڈ بناتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا بے رحم ناقد ہے، اور بے رحم ناقد سے زیادہ اچھا مشیر یا ایڈوائزر اور کوئی نہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک شہر میں گیا، وہاں مجھے مقامی زو دکھایا گیا۔ اس انکلوژر میں بہت سے ہرن بیٹھے ہوئے تھے۔ زو کی ڈائریکٹر نے بتایا کہ یہ ہرن یہاں کے پرامن ماحول میں رہتے رہتے ڈل ہو جاتے ہیں، ان کی فرٹیلٹی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہم کبھی کبھی ان کے درمیان بھیڑیا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہرن ان کے خوف سے دوڑیں اور اس طرح ان کی فرٹیلٹی کی صلاحیت بیدار ہو۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان بھی اگر آسودگی میں رہے تو اس کا ذہن ڈل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا معاملہ ہے کہ انسان کے معاشرے میں ان کے حریف یا رائول موجود ہوں تاکہ انسان کا ذہن برابر بیدار رہے، وہ کبھی ڈل نہ ہونے پائے۔ انسان کی ترقی کے لیے چیلنج بہت ضروری ہے۔ چیلنج کی حیثیت شاک ٹریٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ چیلنج ایک رحمت کا معاملہ ہے۔ چیلنج سے سوتے ہوئے انسان جاگتے ہیں۔ چیلنج آدمی کو مین سے ترقی دے کر سپر مین بنا دیتا ہے۔ انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں، لیکن یہ صلاحیتیں خوابیدہ یا ڈورمنٹ حالت میں ہیں۔ ان صلاحیتوں کو جگانے کے لیے دشمن درکار ہوتے ہیں۔ دشمن آپ کا سب سے بڑا دوست ہے۔ دشمن آپ کے لیے زحمت میں رحمت یا بلیسنگ ان ڈسگائز کی حیثیت رکھتا ہے۔